السلام علیکم، میرا نام حکیم امتیاز دانش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز پی کے۔ اگر آپ بھی بے اولاد ہیں اور طرح طرح کے علاج کروا کر تھک گئے ہیں اور بے اولادی کے شکار ہیں، عرصہ دراز سے آپ کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ آپ حکیموں کے پاس جاتے ہیں، علاج کروا کر تھک گئے ہیں، لیکن آپ کے نہ جراثیم ایکٹیو ہو رہے ہیں، نہ پس سیل ختم ہو رہی ہے، نہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل ختم ہو رہے ہیں، نہ ایپیتھیلیل سیل ختم ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا، کیونکہ رپورٹ دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو بے اولادی ہے یہ ایک قسم کی نہیں ہوتی، یہ 3 قسم کی بے اولادی ہے۔ بعض دفعہ اعصاب میں سوزش ہو تب بھی بے اولادی ہو جاتی ہے، اگر عضلات میں سوزش ہو تب بھی بے اولادی ہوتی ہے، اگر آپ کے گلینڈز میں غدد میں سوزش ہے تب بھی بے اولادی ہوتی ہے۔ چونکہ میں حکیموں سے مخاطب ہوں تو حکیموں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ عام لوگ جو ہیں وہ نسخہ نہ بنائیں اور نہ ہی اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کریں، ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ غلط علاج کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ جاتے ہیں سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، کسی پنسار پہ چلے گئے، کسی حکیم کا نسخہ دیکھ لیا تو آپ نے بنانا شروع کر دیا، پھر کھانا شروع کر دیا، تو بعض دفعہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا بہترین اور آسان حل یہ ہے کہ آپ فوری طور پر اپنی لیب ٹیسٹ کروائیں، رپورٹ کروائیں، اور رپورٹ مجھے آپ واٹس اپ کر دیں، سینڈ کر دیں، انشاءاللہ تعالی میں وہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ آپ کا اس وقت کہاں مسئلہ ہے، آپ کے اعصاب میں سوزش ہے، عضلات میں سوزش ہے، یا غدد اور گلینڈ میں سوزش ہے، پھر اس کے مطابق آپ کا علاج کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ کچھ دنوں کی بات ہے، میرے پاس ایک مریض آیا، نام اس کا میں بتانا پسند نہیں کروں گا کیونکہ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس نے مجھے آ کر بتایا کہ حکیم صاحب جب میں نے علاج شروع کروایا تو میرے 40% سپرم ایکٹیو تھے، عرصہ 3 سال ہو گئے میں علاج کروا رہا ہوں، لیکن وہ جراثیم اوپر جانے کے بجائے نیچے ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ کہتا ہے کہ اب میرے جراثیم صرف 5% رہ گئے ہیں۔ اب آپ بتائیں جس کے 5% جراثیم رہ گئے ہیں، اگر وہ مزید کسی اور کی دوائی کھاتا تو شاید یہ بھی ختم ہو جاتے اور وہ ایزوسپرمیا کا مریض بن جاتا اور اس کے سارے وہ نل ہو سکتے تھے۔ بہرحال وہ میرے پاس آ گیا، میں نے اسے بتایا کہ آپ کا علاج غلط ہو رہا ہے، لہٰذا آپ یہ میرے سے 1 ماہ کی میڈیسن لے جائیں، کھائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے 25% ہو جائیں گے۔ الحمدللہ جیسے میں نے اس کو کہا، اس نے مہینہ دوائی کھائی، جا کر رپورٹ کرے، واقعتاً 25% اس کے ہو چکے تھے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، 60% ہوں گے تو تب اولاد ہوگی، ویسے ڈاکٹر کہتے ہیں 40-45 میں تب بھی اولاد ہو جاتی ہے، میں بھی کہتا ہوں ہو جاتی ہے، لیکن اگر 60% ہوں گے تو وہ بالکل بہترین صحت مند جراثیم ہوں گے، اور جو اولاد ہوگی وہ بھی صحت مند ہوگی۔ 60 سے اوپر ہونے چاہیے، 60 سے نیچے نہیں ہونے چاہیے، اگر وہ حمل ہو بھی جائے، اولاد ہو بھی جائے تو وہ کمزور ہوتی ہے، بیمار رہتی ہے، اور ذہنی طور پر بھی وہ اتنی کوئی ایکٹیو نہیں ہوتی، تو لہٰذا میں نے اس کو کہا کہ آپ 3 ماہ علاج کریں۔ الحمدللہ اس نے 3 ماہ علاج کیا، اس کے جو جراثیم ہے وہ 70% تک ہو گئے، اب اس نے علاج چھوڑ دیا، امید ہے اللہ کے گھر سے اسے امید بھی لگ چکی ہوگی۔ تو بہرحال آج ہم جس اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ہوتی ہے اعصابی تحریک، اس میں بے اولادی ہوتی ہے، اور پھر ہمارے حکیم غلطی کرتے ہیں، اس کو مغلظ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جو جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ پھر سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنی رپورٹ جب مجھے سینڈ کریں گے میں اس پہ دیکھوں گا کہ آپ کے جراثیم کتنے فیصد ہیں۔ اگر 20% آپ کے جراثیم ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو پھر آپ کو 2 ماہ علاج کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے 40% ہیں تو آپ کو 1 ماہ علاج کرنا ہوگا، اگر اس سے بھی اوپر ہیں پھر بھی آپ کو 1 ماہ علاج کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کے 60% جراثیم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے جو میں میڈیسن دیتا ہوں وہ نسخہ نمبر 1 یہ ہے کہ مرمکی 30 گرام، میتھرے 80 گرام، ہالوں 120 گرام، کلونجی 120 گرام۔
اس کے بعد یہ جو ہے اس کی ½ ٹی اسپون صبح خالی پیٹ شہد کے پانی کے ساتھ دیتا ہوں۔ نسخہ نمبر 2، اس میں جی لونگ 50 گرام ہے، دار چینی 150 گرام ہے، جلوتری 100 گرام ہے۔ 1000 ملی گرام کی کیپسول بھر کے کھانے کے بعد، یعنی کھانے کے 1 گھنٹہ بعد 1000 ملی گرام کا کیپسول صبح و شام میرا پانی استعمال کرواتا ہوں۔ تیسرا نسخہ جو ہے وہ مجنون فلاسفہ بناتے ہیں، وہ آدھی چمچ جو ہے رات سوتے وقت یا دوپہر کو 12 بجے یا 1 بجے آدھی چمچ ہمارا پانی استعمال کرواتے ہیں۔ اس سے الحمدللہ اعصابی تحریک میں ہونے والی بے اولادی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور مرد جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے مردوں کی۔ بعض دفعہ عورتوں میں بھی فالٹ آ جاتا ہے۔ عورتوں کے جو زیادہ تر فالٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ یا تو ان کو لیکوریا کا مرض ہوتا ہے، یا ان کی ڈیٹ جو ہوتی ہے، حیض جو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، یا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یعنی کہ بعض لوگوں کو 5 دن کے بعد 10 دن کے بعد تھوڑا سا داغ لگتا ہے، بعض لوگوں کو بار بار وہ حیض آ رہا ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، ان کو بھی اولاد نہیں ہوتی۔ بعض عورتوں کے رحم میں رسولیاں ہوتی ہیں تب بھی اولاد نہیں ہوتی۔ بعض عورتوں کو کیا ہوتا ہے کہ پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں رحم میں، ان کو بھی اولاد نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں وہ ہوتے ہیں ان کے فلپین ٹیوبز جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، ان کو بھی اولاد نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ایگز جو ہیں وہ میچور ہی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا سائز جو 18 سے 20 ہونا چاہیے وہ اس سے کم ہوتا ہے، تو ان کو بھی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ تو ہیں عورتوں کے مسائل۔ بہرحال آپ کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، تو پھر ایک بار ہم سے ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو گود ہے وہ ہری بھری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اعتماد انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری تو کامیابی ہے ہی ہے، لیکن آپ لوگوں کا اعتماد حکمت پہ بڑھے گا اور آپ انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو اور مجھے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی زندگی دے، آمین۔